دیکھیں مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹر، کبھی بھی کسی کے راز فاش نہ کریں، کبھی بھی کسی کے گناہ سے پردہ نہ اٹھائیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی لوگوں کے عیب سے پردہ اٹھائے گا، اس کے گناہ سے پردہ اٹھائے گا، اس کے سیکریٹس کو ریویل کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کے سیکریٹس کو ریویل کرے گا، قیامت کے دن بھی اور اس دنیا میں بھی۔ سیکریٹ ریویل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ says disclosing a person's secret is considered as one of the capital sins۔ کسی بھی انسان کے سیکریٹ کو کھولنا ایک بڑا گناہ کنسیڈر کیا گیا ہے۔ So don't reveal someone's secret۔ Whoever conceals the sins of a Muslim in this world, Allah subhanahu wa ta'ala will conceal his sins in this world and hereafter۔ اگر کوئی ایک مسلمان کے گناہ کو چھپائے گا، اس پہ پردہ ڈالے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کے گناہ پہ پردہ ڈالے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ So my dear brothers and sisters, always remember, don't reveal anybody's secret۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگوں نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضور بارش کی دعا کریں۔ انہوں نے کہا چلو بارش کی دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے نماز پڑھی، دعا کی، دھوپ اور تیز ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ بارش کیوں نہیں ہو رہی، ہم نے اتنی دعائیں کی، اے اللہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، جو لوگ کھڑے ہیں نا، اس میں ایک آدمی ہے جو 40 سال سے میرا نافرمان ہے، 40 سال میں ایک تنکی کے برابر بھی اس نے نیکی نہیں کی۔ How simple he was that he went to a place that stopped the prayer of Prophet موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ہمارے درمیان ایک ایسا انسان موجود ہے جو 40 سال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، جب تک وہ شخص ہمارے درمیان موجود ہوگا اللہ تعالیٰ بارش نہیں برسائیں گے۔ میری ریکویسٹ ہے کہ وہ جو بھی ہو ہمارے درمیان سے نکل جائے۔ تو اس انسان نے ادھر ادھر دیکھا اور اس نے سوچا کہ اگر میں نکلا تو ذلیل ہو جاؤں گا، اگر میں کھڑا رہا تو بارش نہیں ہوگی۔ اب وہ اللہ کو پکارنے لگا، اب یہ جو پکار رہا ہے وہ اللہ کی محبت میں نہیں ہے، وہ گناہ کے ریگریٹ میں اللہ کو نہیں پکار رہا ہے، وہ اپنی عزت بچانے کے لیے اللہ کو پکار رہا ہے، اس کی عزت رہ جائے۔ دل ہی دل میں وہ کہتا ہے یا اللہ میں 40 سال تیری نافرمانی کی، تو مجھے مہلت دیتا رہا، مجھے معاف کر دے، پلیز فارگیو می۔ اب اگر تو نے بارش نہیں کی، مجھے نکلنا پڑا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ آپ نے سچویشن دیکھی توبہ کی کہ کیا سچویشن تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ سیکنڈز بھی نہیں لگی اور اللہ تعالیٰ نے اسے یوں معاف کر دیا۔ گھٹا اٹھی اور بارش ہونی شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ یہاں سے کوئی بندہ تو نکلا ہی نہیں ہے، بارش جیسے ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے جو ہے توبہ کی اور میں نے اسے معاف کر دیا۔ تھنک اٹ کہ آپ کسی کو اتنی جلدی منا سکتے اگر کوئی ناراض ہو جائے تو؟ ماں جیسا رشتہ، اگر وہ زیادہ ناراض ہو جائے تو کتنی منتوں کے بعد معاف کرتی ہے۔ میرا رب دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور 40 سال کی نافرمانی کو یوں معاف کر دیا اس نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ کون ہے وہ شخص، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب وہ نافرمان تھا تب نہیں بتایا، اور جب اس نے توبہ کر لی تو کیسے بتاؤں؟ جب میں خود اپنے بندے سے کہتا ہوں کہ کسی کے عیب نہ کھولو، کسی کے راز فاش نہ کرو، میں خود اپنے بندے کے عیب کیسے کھولوں؟ بینہ و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ سبحان